مولا علی فرما رہے ہیں کہ یا مجھ سے محبت کرو یا اللہ سے محبت کرو، دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنا ہے اگر تو تم کس کو رکھو گے؟ مذاق نہیں کر رہا، واقعی میں سچ میں مولا علی بادشاہ نے یہ فرمایا تھا۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، جس بندے نے یہ واقعہ نہ سنا اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ابھی بظاہر میں ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیسی بات کہہ دی ہے کہ یا مجھے رکھو یا اللہ کو رکھو۔ مولا علی بادشاہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس واقعے کے پیچھے کی حقیقت تم جانو گے نا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کے پیچھے کی جو گہرائی مولا علی بادشاہ نے بیان کی ہے، اور کیوں مولا علی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے کہ یا مجھ سے محبت کرو یا اللہ سے محبت کرو۔ ایک بندہ مولا علی بادشاہ کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے یا علی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا علی آپ کی ولایت کا نور میرے سینے میں ہے۔ مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں اس سے، بادشاہ مسکرا کے پتہ کرتے ہیں کہ کیا صرف محبت ہی کرتے ہو یا ہماری معرفت بھی ہے تمہارے دل میں؟ اب سادہ دل بندہ تھا، بالکل سمپل، اس نے کہا کہ یا علی محبت کرتا ہوں تو معرفت بھی تو ہوگی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں چل ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ابھی کے ابھی تیرا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تجھ میں ہے کہ نہیں۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا ہے تجھے؟ کہتا ہے یا علی آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے بھی بڑی محبت ہے یا علی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں اگر میں تجھے یہ کہوں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو رکھ، دونوں میں سے کسی ایک کو کس سے محبت ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک سے کس سے زیادہ ہے؟ اب بڑا سوچنے لگ گیا، پریشان ہو گیا، کشمکش میں، بالکل سادہ، بالکل ایک معصوم سا بندہ پریشان ہو گیا کہ کیا کہوں۔ اب یہاں پر اگر کہتا، اب اس کے ذہن نے یہ سوچا کہ اگر یہاں پر یہ کہہ دیا کہ یا علی اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو علی نہ ناراض ہو جائیں، اور اگر علی سے کہا کہ مطلب کہ اللہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے، تو مطلب آپس میں یہ نہ ہو جائے۔ تو اب کیا کہے؟ نہ اللہ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، نہ علی سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سوچتا رہا یا علی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا علی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ تجھے نہیں ہے معرفت۔ مولا فرماتے ہیں جا اس کا جواب ڈھونڈ کر لا، پھر میں ادھر آنا، میرے پاس آنا، اور پھر میں تجھے اگلی بات بتاؤں گا کہ اگلی بات کیا ہے۔ بس یہ تو اس کا جواب ڈھونڈ کر لا۔ مولا علی بادشاہ نے اس کو وہاں سے بھیجا، اور اس مولا نے اس کو بولا کہ اتنے دنوں کے بعد تم نے یہاں پہ واپس آنا ہے، میں تم سے جواب پتا کروں گا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، ہر بندے کے پاس گیا، وہ یقین کریں ہر بندہ، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو اسے چھوڑا نہ ہو، ہر بندے کے پاس گیا اور اسے یہی مسئلہ اس نے سامنے رکھا کہ مولا علی بادشاہ نے یوں ایسے میرے سے کہا ہے، تو اس سوال کا میں کیا جواب دوں، میں کیا کروں؟ یا اللہ کو رکھو یا مجھے رکھو، کہ دونوں میں سے کس سے محبت زیادہ کرتے ہو، یہ مجھے کلیئر کر کے بتاؤ۔ اب اسے سمجھ نہ آئے کہ کیا کہیں، مطلب مولا علی فرما رہے ہیں کہ یا مجھ سے محبت کرو یا اللہ سے محبت کرو، دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنا ہے اگر تو تم کس کو نکلتا جنگلوں میں سے کوئی باب میں مولا علی بادشاہ نے یہ فرمایا تھا، بڑا ہی پیارا جو اس کے سامنے آ رہا تھا اسی سے پتہ کر رہا تھا، سوال کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں سنا، پہنچا ابھی بظاہر میں ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ سوال یہ کشمکش میں بیٹھا جب بہت زیادہ اللہ کو رکھو۔ مولا علی بادشاہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس واقعے کے پیچھے کی حقیقت تم جانو گے نا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کے پیچھے کی جو گہرائی مولا علی بادشاہ نے بیان کی ہے، اور کیوں مولا علی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے کہ یا مجھ سے محبت کرو یا اللہ سے محبت کرو۔ ایک بندہ مولا علی بادشاہ کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے یا علی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا علی آپ کی ولایت کا نور میرے سینے میں ہے۔ مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں اس سے، بادشاہ مسکرا کے پتہ کرتے ہیں کہ کیا صرف محبت ہی کرتے ہو یا ہماری معرفت بھی ہے تمہارے دل میں؟ اب سادہ دل بندہ تھا، بالکل سمپل، اس نے کہا کہ یا علی محبت کرتا ہوں تو معرفت بھی تو ہوگی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں چل ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ابھی کے ابھی تیرا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تجھ میں ہے کہ نہیں۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا ہے تجھے؟ کہتا ہے یا علی آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے بھی بڑی محبت ہے یا علی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ اگر میں تجھے یہ کہوں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو رکھ، دونوں میں سے کسی ایک کو کس سے محبت ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک سے کس سے زیادہ ہے؟ اب بڑا سوچنے لگ گیا، پریشان ہو گیا، کشمکش میں، بالکل سادہ، بالکل ایک معصوم سا بندہ پریشان ہو گیا کہ کیا کہوں۔ اب یہاں پر اگر کہتا، اب اس کے ذہن نے یہ سوچا کہ اگر یہاں پر یہ کہہ دیا کہ یا علی اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو علی نہ ناراض ہو جائیں، اور اگر علی سے کہا کہ مطلب کہ اللہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے، تو مطلب آپس میں یہ نہ ہو جائے۔ تو اب کیا کہے؟ نہ اللہ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، نہ علی سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سوچتا رہا یا علی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا علی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ تجھے نہیں ہے معرفت۔ مولا فرماتے ہیں جا اس کا جواب ڈھونڈ کر لا، پھر میں ادھر آنا، میرے پاس آنا، اور پھر میں تجھے اگلی بات بتاؤں گا کہ اگلی بات کیا ہے۔ بس یہ تو اس کا جواب ڈھونڈ کر لا۔ مولا علی بادشاہ نے اس کو وہاں سے بھیجا، اور اس مولا نے اس کو بولا کہ اتنے دنوں کے بعد تم نے یہاں پہ واپس آنا ہے، میں تم سے جواب پتا کروں گا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، ہر بندے کے پاس گیا، وہ
یقین کریں ہر بندہ، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو وہ چھوڑا نہ ہو. ہر بندے کے پاس گیا اور اسے یہی مسئلہ اس نے سامنے رکھا کہ مولا علی بادشاہ نے یوں ایسے میرے سے کہا ہے، تو اس سوال کا میں کیا جواب دوں، میں کیا کروں؟ یا اللہ کو رکھو یا مجھے رکھو، کہ دونوں میں سے کس سے محبت زیادہ کرتے ہو، یہ مجھے کلیئر کر کے بتاؤ. اب اسے سمجھ نہ آئے کہ کیا کہیں. مطلب کہ اتنی اس پہ یہ سچویشن طاری ہو گئی، اتنا وہ پریشان ہو گیا کہ وہ لوگوں کی بھیڑ میں سے نکلتا جنگلوں میں سے، کوئی بابے، کوئی اس طرح سے جو کہتے ہیں نا کہ جو اس کے سامنے آ رہا تھا اسی سے پتا کر رہا تھا سوال، کوئی نہیں بتا رہا. پہنچا دریا صحرا میں پہنچا، اپنا سوال لیے کش میں بیٹھا. جب بہت زیادہ مولا علی نے بندے کو عجیب کیفیت میں ڈال دیا. مولا علی بادشاہ بندے سے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تم میرے سوال کا جواب دو. اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تو تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، تمہیں میری معرفت ہی نہیں ہے. مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ تم جہاں مرضی سے بھی سوال کا جواب ڈھونڈ کر لاؤ. مولا علی آج ایک بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے سوال کا جواب دو یا ڈھونڈ کے لاؤ. اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی جو مولا علی علیہ السلام بندے سے کہہ رہے تھے. سوال گیا تھا مولا علی جب اس بندے نے کہا مولا علی سے کہ یا علی مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ تمہیں صرف مجھ سے محبت ہے یا میری معرفت بھی ہے؟ تو یہ بندہ کہتا ہے، سادہ دل بندہ تھا، سمپل تھا، تو کہتا ہے یا علی اگر آپ کی محبت میرے دل میں ہے تو معرفت بھی ہوگی. مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ تیرا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر تمہارے پاس یہ چوائس رکھی جائے کہ یا خدا سے محبت کرو یا مجھ سے محبت کرو تو کس سے محبت کرو گے؟ کہتا ہے یا علی اب سوچنے لگ گیا کہ مولا علی بادشاہ سامنے بیٹھے ہیں، اگر یہ کہا کہ خدا سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو علی سامنے بیٹھے ہیں، علی ناراض ہو سکتے ہیں، اور اگر کہا کہ علی سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہو سکتا ہے خدا ناراض ہو جائے. تو بڑی عجیب سی کیفیت تھی، کس کا نام لے کس کا کہے. تو پریشان ہو گیا یا علی اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، میں دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا. مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ تجھے ابھی تک معرفت نہیں ہوئی. اس سوال کا جواب مولا فرماتے ہیں کہ جا ڈھونڈ کر لا، جب تمہیں اس سوال کا جواب ملے تب میرے پاس آنا. وہاں سے چلا، جو راستے میں بندے ملے عالم جتنے بھی اس کو ملے سب کے پاس گیا، سب سے پتہ کرنے لگا کہ اس طرح سے میں نے ایک سوال کا جواب ہے وہ مولا علی بادشاہ تک پہنچانا ہے، تو مجھے اس کا کوئی راہ دکھائی جائے. لیکن جس بندے کے پاس گیا کسی کو بھی اس سوال کا جواب سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، دونوں کو نہیں بندہ چھوڑ سکتا. تو اب وہ سوال کی جو تلاش میں ہے نا صحراؤں میں پہنچ گیا. جب تھکا ہارا پہنچ گیا کہ یار کیا کدھر سے کیا کروں، کس کا سوال کا جواب کدھر سے مجھے ملے. تو ایک کھجوروں والا بندہ اس کے سامنے وہاں سے گزر ہوتا ہے جس نے کھجوریں اٹھائی ہوتی ہیں. تو وہ بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ ایک بندہ بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کھجوروں والا بندہ اس کے پاس آیا، پتہ کرتا ہے بندہ خدا تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں اتنا پریشان ہے. اس نے اپنی ساری کیفیت بیان کی، سارا وہ معاملہ بیان کیا کہ جس ساروں سے پتہ کیا ہے چلو اس سے بھی بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری کوئی ہیلپ کر سکے. تو جیسے ہی اس نے سارا مدعا جو ہے نا وہ اس کو بتایا، کھجوروں والے انسان کو بتایا، تو وہ کھجوروں والا بندہ اجنبی شخص وہ سے کہتا ہے کہ اچھا تیرے لیے مجھے مولا علی نے یہاں پر بھیجا ہے. یہ حیران ہوا کہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو. وہ کھجوروں والا بندہ دراصل ہوتے ہیں جناب میثم تمار. اور میثم تمار فرماتے ہیں کہ کل جب میں کھجوریں سیل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو راستے میں مجھے مولا علی بادشاہ ملے ہیں. تو مولا علی بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ میثم کہاں پہ جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ مولا میں فلانی جگہ پہ کھجوریں سیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو مولا علی نے کہا کہ میثم تم نے یہاں پر نہیں جانا، آج تم نے فلانی جگہ پہ جانا ہے، فلانے موڑ پہ جانا ہے، اور فلانی جگہ پہ تمہیں فلانا بندہ ملے گا. اور وہ اس کشمکش میں ہوگا، اس کے پاس یہ سوال ہوگا، وہ تمہیں اپنی ساری کیفیت بتائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ میثم تم نے یوں کرنا ہے کہ تم نے اسے اپنی ایک کھجور دے دینی ہے، بس یہاں پہ کام ختم ہے. تو مولا علی جو جناب میثم تمار ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں بندہ خدا تیرے ہی میں انتظار کر رہا تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے یہ کھجور دوں، میری ذمہ داری پوری ہو. تو وہ جب کھجور اس کو دیتے ہیں وہ بندہ کھجور کھاتا ہے، جناب میثم تمار وہاں سے چلے جاتے ہیں. کھجور کھا لیتا ہے جیسے ہی اب وہ گھڑی آ گئی تھی کہ جب وہ ساری کشمکش، وہ سوال یا نشان، مطلب کہ وہ سوال جو ہے وہ حل ہونا تھا، ساری جو کشمکش جی ساری سسپینس ہے اس چیز سارے واقعے کا وہ حل ہونا تھا کہ اس بھائی سوال کا جواب ہے کیا. اب وہ بندے نے کھجور کھائی، کچھ ہی لمحوں بعد وہ بھاگتا مولا علی بادشاہ کی برگاہ کی طرف بھاگنا شروع ہوا. تو بھاگتا جیسے ہی برگاہ کے اندر پہنچا تو یا علی مجھے آپ کے سوال کا جواب مل گیا، یا علی مجھے آپ کے سوال کا جواب مل گیا. مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا ہے اس سوال کا جواب. کہتا ہے یا علی آپ کی محبت اور خدا کی محبت ایک ہی تو ہے.